السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4800 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 2018 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کے نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے درمیان ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مذاق کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے بھی جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اسے سنن ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جانا بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرنے کا مطلب ہے کہ یہ شخص شریعت اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر بھی جھوٹ نہیں بولتا جن موقعوں پر جھوٹ بولنے کو لوگ زیادہ تر برا نہیں سمجھتے، بلکہ مذاق میں جھوٹ بول لیتے ہیں، اور مذاق میں جھوٹ بولنا کچھ لوگ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، اس کے قائل بھی ہیں کہ یہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام حالات میں جھوٹ سے بچنے والے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس کے علاوہ ان سب میں حسن اخلاق کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ حسن اخلاق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان ان ساری باتوں سے، ان سارے اخلاقیات کی چیزوں کو پا سکے، اس لیے حسن اخلاق کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہے۔ جیسے دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور ہم نشین کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے جو بہت باتونی، تسنا سے باتیں کرنے والے اور تکبر سے بانچے، یعنی اپنے گالوں کو پھیلا لینے والے، کھول کھول کر گفتگو کرنے والے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتونی اور تسنا سے مراد کرنے والے تو ہم جان گئے ہیں، لیکن یہ باچھے پھیلانے والے کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ اس کے اندر سرسار باتونی اور تکلف سے گفتگو کرنے والوں کے بارے میں کہا۔ اس میں اعلیٰ گفتگو کے حامل ظاہر کرنے کے لیے اپنے گالوں کو پھلا کر لوگوں سے لمبی گفتگو کرنے والوں کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس میں جو ہے اصل میں جو متفقین کے بارے میں کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ بھرنے کے لیے، اور یہ وہ شخص ہے جو بات کرتے ہوئے منہ بھر لیتا ہے اور جو ہے وہ دوسروں پر اپنی بڑائی اور برتری جتلانے کے لیے متکبرانہ انداز سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن اخلاق کی تفسیر میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ خندہ روئی سے، سخاوت سے کام لینے والا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچانے والا ہو، اور اس میں حسن اخلاق کی ترغیب، اور غیر ضروری اور غیر محتاط جو ہے وہ بناوٹ سے گفتگو کرنے والے اور اسی ذریعے سے دوسروں پر رعب اور برتری جتانے والوں سے اجتناب کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا کم بولنے والے اور سادگی سے گفتگو کرنے پسندیدہ ہے، اور اس کے برعکس زیادہ بولنے والے اور وہ بھی دوسروں پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہیکڑی جمانے والے، جو گفتگو کرنے والا طریقہ ہے، یعنی تیزی کے ساتھ بولنا اور دکھانا اور دوسرے کے ساتھ اچھل اچھل کے بات کرنا، اپنی گالوں کو پھلا لینا، یہ سخت ناپسندیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔